ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج دو اہم مقدمات پر بات کریں گے جو اسلام آباد آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں اور جن کی سماعت ہوئی۔ ان میں سے ایک مقدمہ جو سیاسی نوعیت کا ہے وہ فیصل واڈا کا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا مقدمہ ہے وہ پی ٹی سی ایل امپلائیز کے حوالے سے ہے۔ میں ذاتی طور پر چونکہ جو پی ٹی سی ایل امپلائیز کے مقدمہ میں خود پیش ہوا، اور اس میں جو پی ٹی سی ایل کی جانب سے تھے شاہد انور باجوہ صاحب، وہ پیش ہوئے، اور امپلائیز کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اور جیسے ہم آپ سب کے نالج میں ہے کہ آئی ہیو بین دا لائر فار امپلائیز سائڈ، نیور ایور بین فرام دا امپلائر سائڈ۔ تو اس حوالے سے ضروری بات یہ ہے کہ تمام جو مقدمات ہیں وہ یکجا کر دیے گئے ہیں، اور اب ان تمام مقدمات جو پی ٹی سی ایل کے مقدمات جو پہلے سے پینڈنگ تھے، جو 2018 سے پینڈنگ تھے، یا وہ مقدمات جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیے، جس میں رسول خان کیس ایٹسٹرا، تقریباً جو آلموسٹ 1000 امپلائیز کے کیسز تھے جو مختلف آئی سی ایز تھیں پینڈنگ، جو 20 سے 25 آئی سی اے میں مختلف لوگ تھے۔ تو وہ تمام جو کیسز فائل ہوئے ابھی 2 ماہ قبل، خواہ وہ پی ٹی سی ایل کی جانب سے کیے یا جن میں کچھ امپلائیز کی جانب سے کیے گئے، وہ تمام جو مقدمات ہیں وہ یکجا کر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ آرڈر کر دیا گیا ہے کہ یہ 2 سے 3 ہفتے، دو ہفتے بعد یہ کیسز لگ جائیں گے، اور ان تمام مقدمات کا ایک ساتھ ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ مطلع کرنا ضروری تھا کہ بہت سارے دوستوں نے اور پی ٹی سی ایل کے امپلائیز نے فون کال کیے، میسیجز کیے کہ ان کو بتائیں کہ وہ یہ جو پے اینڈ پینشن جو ہے ان کو جو پوری نہیں مل رہی، اس سے متعلقہ جو مقدمات ہیں وہ ان کی کیا فیٹ ہے۔ تو اس حد تک تو میں نے انفارمیشن دے دی۔ اب باقی جو بھی عدالت، معزز عدالت جو فیصلہ کرے گی، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے، اور اس پر زیادہ بات اس طرح نہیں کی جا سکتی۔ جو دوسرا امپورٹنٹ مقدمہ ہے سیاسی نوعیت کا، وہ ہے فیصل واڈا کا، جو میں نے ذکر کیا۔ فیصل واڈا کی جو پٹیشن ہے وہ سیزنڈ لائر ہیں، ہمارے دوست ہیں وسیم سجاد صاحب، جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل ہیں۔ وہ ان کا مقدمہ لے کر گئے، اور انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ہے، انہوں نے کوالیفیکیشن سے متعلق یہ کہا ہے کہ جو 62(1)F میں جو کوالیفیکیشن ہے، وہ کوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کر سکے۔ تو دراصل آئین پاکستان میں جو 62 اور 63 ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں ان ناظرین کے لیے جو لاء سے یا کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، کہ ایک ہے کوالیفیکیشن سے متعلق ہے، وہ ہے آئین کا آرٹیکل 62، اور دوسری جو ڈسکوالیفیکیشنز ہے وہ 63 میں ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن میں جیسے فار ایگزامپل اگر آپ جاب میں رہیں، اور جاب میں رہنے کے بعد، سرکاری جاب میں رہنے کے بعد 2 سال پورے نہیں ہوئے ابھی، تو آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بل جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ سو اینڈ سو کلاسز ہیں اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی، اور آگے مختلف کلاسز ہیں۔ اسی طرح جو کوالیفیکیشنز ہیں کہ کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، جیسے صادق امین ہونا چاہیے، اور اس کوالیفیکیشن سے متعلق جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 62(1)F میں فال نہیں کرتا، اور الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ کسی بڑی کورٹ کا اختیار ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ وسیم سجاد صاحب نے بہت پرسویڈ کرنے کی کوشش کیا، لیکن ان کو جو انٹرم ریلیف ہے کہ وہ ججمنٹ سسپینڈ ہونی چاہیے، اور فیصل واڈا کو جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بحث میں یہ اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ
جو ہے وہ فیصل واڈا کی فیٹ کیا نکلتی ہے۔ لیکن اس سارے مقدمے میں جو فیصل واڈا کا مقدمہ سامنے آیا ہے، ایک مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ مقدمہ شاید اب اس پٹیشن کے ساتھ سنا جائے گا جو آلریڈی نواز شریف کی پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے بہاف کے اوپر، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن کے محمد احسن بھون صاحب۔ تو اگر یہ اس کے ساتھ لگتی ہے تو یہ ایک نئی تاریخ کو جنم دے سکتی ہے چیزیں، کہ اس میں بھی جو کوالیفیکیشنز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اوسٹ کیا گیا ہے ایکس پرائم منسٹر کو۔ اور اگر یہ اسی طرح 62(1)(f) کی بنیاد کے اوپر نواز شریف نکلے ہیں، اور 62(1)(f) کی بنیاد کے اوپر جہانگیر ترین نکلے ہیں، اور 62(1)(f) کی بنیاد کے اوپر واڈا نکلے ہیں، تو یہ اگر تینوں کیسز اکٹھے ہی ان کی سماعت ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں لیو گرانٹ ہوئی ہے تو پھر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس میں کیسے لیو گرانٹ کو روکے گی۔ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل سا اور لیگل سوال ہے۔ حالانکہ جو کوالیفیکیشنز پہ پورا نہیں اترتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ کوالیفیکیشنز پہ اترنا ضروری ہے، لیکن اگر کورٹ اس طرف جاتی ہے تو پھر یہ ایک نئی سیاسی تاریخ پھر سے دہرائی جائے گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور اس طرح ایک نیا جو ہمارے سامنے ہے انٹرپریٹیشن آف لا اور انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن وہ سامنے آ جائے گا۔ ہمارے ہاں قانون بڑا سخی ہے، آئین بڑا سخی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اور آپ آئین اور قانون کو اپنی طرف کتنا کھینچ سکتے ہیں، اور یہی کچھ ان مقدمات میں سامنے آئے گا اور دیکھنے کو ملے گا۔ تو ہیومن رائٹس میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔